دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بہرحال آپ حضرات کو میری طرف سے سلام عرض ہے اور میں مشکور ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اپنی طرف سے آل انڈیا ملی کونسل کی طرف سے، اسٹیج سجانے والوں کی طرف سے اور ہر رضاکار کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، اپنی بات سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا کرتے تھے، جگہ کی تنگی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تفسحوا یفسح اللہ لکم، آنے والوں کے لیے کھلی جگہ چھوڑ دو، اللہ تمہیں تنگی سے بچائے گا۔ اور صحابہ آپس میں ایسے چپک کے بیٹھتے تھے کہ ایک اگر چادر ڈھانپ دے تو جھول نہیں ہوتا تھا۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کو کہ اس ٹھنڈ کے موسم میں اور کھلے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری بچوں سے، بزرگوں سے، آپ سبھی سے درخواست ہے کہ آپس میں قریب ہو کے بیٹھیں، ایک تو آپس کی ہمدردی اور محبت بڑھے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو جو باتیں علماء کرام کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا، دنیاوی بھی اور دینی بھی۔ تیسری بات، میں ان بھائیوں سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں جو سڑکوں پہ ٹہل رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ جب مہمان گھر میں آتا ہے تو میزبان اس کے لیے پلکیں بچھاتا ہے۔ آپ نے اتنا اچھا اسٹیج سجایا اور جہاں قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے تو اس کی ناقدری کرتے ہوئے کبھی آپ ادھر ٹہل رہے ہیں اور کبھی آپ ادھر ٹہل رہے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے اب آپ کی ساری خدمت ہوگی، آپ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنیں، اکٹھا ہو جائیں، یہاں آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ آگے آ جائیں بھائی، سڑکوں پر کھڑے ہو، آگے آ جائیں۔ چھوٹے بچے شبنم میں بیٹھے وہ ادھر آ جائیں۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا بلا شرکت غیر خالق، مالک، رازق اور احکم الحاکمین ہے، پالن ہارا ہے ہم سب کا۔ لا تعداد درود و سلام و رحمت و رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام انبیاء مرسلین علیہ السلام پر، تمام فرشتوں پر، تمام ازواج مطہرات اور آل و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات پر۔ حضرات گرامی، آپ کا یہ خادم آل انڈیا ملی کونسل ریاست بہار کا آرگنائزر ہے، سیوجک ہے، ناظم، جو بھی آپ سمجھیں۔ میں ملی کونسل کا تعارف بھرپور انداز میں کراؤں گا، آپ اسے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ اس سے پہلے چند چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے جو قرآن و سنت کے تعلق سے ہے، جو علماء کرام سے میں نے سیکھی اور سمجھی ہے۔ ابھی مولانا خالد صاحب یہ فرما رہے تھے کہ صبح آدمی مسلمان ہوتا ہے، شام میں کافر ہوتا ہے، ایسا حدیث میں بیان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ رات کو سوتا ہے تو مومن ہوتا ہے، صبح ہوتا ہے تو کافر ہوتا ہے، ایسے وقت آئیں گے۔ آپ سب آدمی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں تاکہ ہمارا یہ ایمان تجدید ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، سورہ ملک کی اولین آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ تمام کا تمام ملک اس مالک کل کائنات کے قبضہ قدرت میں ہے جو بڑی بابرکت ذات ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اس کی قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے، قدرت کاملہ کا رب ہے، اس کے آگے کسی کی نہ چلی ہے نہ چلے گی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے سر منہ ہوئے اور منہ کی کھانی پڑی۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں صاف واضح رہنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی عمل بغیر ایمان کے، اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا، ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو قابل قبول نہیں۔ ہم کچھ بھی کرتے رہے، یہ بہت واضح کنسیپٹ ہے، کلیئر ہونا چاہیے، اصولی تعلیم ہے یہ اسلام کی۔ ایمان ہو، اللہ کے حکم
کریم کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ اب یہ باتیں جو اس میں آئی، یہ تین باتیں، اللہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، علماء سے آپ سنتے رہتے، تقاریر بھی سنتے ہیں، جب تک اللہ کی محبت، اس کی ربوبیت، اس کی حاکمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہوگی، ہم مومن کامل نہیں ہیں، کوئی بھی بات اثر انداز نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ کو ہم پہچانیں، جب تک احکام الہی سے ہمیں واقفیت نہیں ہوگی، ہمارا کوئی بھی طریقہ، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، سیدھا نہیں رہ سکتا، اور وہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوگا، تب تک وہ مقبول اور محمود نہیں ہوگا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کو ہی پہچانیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں، طریقے کو جانیں، اقوال کو جانیں، احادیث کو سمجھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہا نماز پڑھو، کیسے کہا روزہ رکھو، یہ سب سیکھیں، اور اس کے لیے دین کی ضرورت ہے، ایمان علم کی ضرورت ہے، اور اسی علم کی گفتگو جو ہے ہمارے علماء کرام فرما رہے ہیں۔ ایک اور بات میں کہہ دوں، یہاں جو حضرات گرامی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے یہ فرمایا کہ علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جانکار ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کی عظمت سمجھ لیجیے آپ، ہم سمجھے نہ سمجھے اللہ خوب سمجھتا ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے۔ رسول کے نائب ہیں علماء، انبیاء کے وارث ہیں، اور ہم کیا سمجھتے ہیں علماء کو؟ یہ ہمیں اپنے دل میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، اگر ان کی ناقدری کریں گے تو یہ ہمارے سورس ہے، ہمارے دین کا سورس ہے، قرآن حدیث ہم ان سے سیکھتے ہیں، نعوذ باللہ ہم قرآن و حدیث کی توہین کریں گے، جس نے قرآن و حدیث کی توہین کیا اسے ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو دور دراز سے یہاں تشریف لائے، ہمیں باتیں بتا رہے ہیں، ان کو ہم سنیں، غور سے سنیں اور دھیان سے سنیں۔ تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن تکلیف ہم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ دین کے لیے اٹھا رہے ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے، اس کی محبت اٹھا رہے ہیں، یقیناً اس کا اجر ملے گا۔ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، آپ پہ سکینہ نازل ہوگی، یہ حدیث رسول ہے، اور یقیناً ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے علماء کی جب تک قدر نہیں ہوگی، دینی علوم کی قدر نہیں ہوگی، قرآن و حدیث کی ہمارے دلوں میں قدر نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو جس سے جتنا قریب ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کے احسان کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے حفاظ کو اللہ ضائع کرے گا جس کے دل میں علوم ربانی ہو، اللہ اس کے رسول کا علم ہو، کیا وہ ضائع ہو سکتا ہے؟ علماء کے دل میں، حفاظ کے دل میں قرآن کریم ہے۔ اللہ نے اپنے کلام پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، بہت سادہ الفاظ میں بات کہہ رہا ہوں آپ سے، کہ اللہ نے کیا کہا؟ میں قرآن کریم کو تا قیامت محفوظ رکھوں گا، اور جو شخص ذریعہ بن رہا ہے قرآن کریم کی حفاظت کا، علماء اور حفاظ، اللہ ان کو ضائع کر دے گا۔ اللہ کی نظر اس کی کوئی قدر نہیں ہے، ہماری نظروں میں نہ ہو، ہم اکڑ خواہ بنتے ہو، فنے خواہ بنتے ہو، بن لے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بڑی قدر ہے۔ ہم نہ قدر کریں، پیسے والے ہوں، پاور والے ہوں، کوئی اثر نہیں ہے۔ سب سے بڑا پاور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مالک کل کائنات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سب کی گردنیں کس کے قبضے قدرت میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اب مچلو جتنا مچلنا ہے، جتنا ہنسی مذاق اڑانا ہے علماء کا، جتنی توہین کرنی کر لو، اپنی بربادی کا سامان پیدا کرنا۔ لہٰذا میں دست بستہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ علماء کی توہین سے بچیں، استہزاء سے بچیں، کفر ہے یہ، کفریہ کام ہم کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سورس ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم محفوظ رکھنے والے ہیں۔ قرآن کو کن کے سینے میں اللہ نے محفوظ رکھا ہے؟ حفاظ کے، اللہ کے اور اس کے رسول کی باتوں کس کے سینے میں محفوظ رکھا ہے؟ علماء کے۔ یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے،
ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ علماء صحیح میں علم حاصل کرتے ہیں اور یہ علم کا جلسہ ہے، علم کی تبلیغ کا جلسہ ہے، علم کو بڑھاوا دینے کا جلسہ ہے، اس کو فروغ دینے کا جلسہ ہے، اور ہم جس کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں اس کی قدر نہیں کرتے تو پھر علم کی حیثیت کیا رہے گی ہمارے لیے؟ اس لیے پہلے ہم علماء، حفاظ، وہ حضرات جن سے علم حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ شکشک ہو یا دوسرے ذرائع ہو، جن ذرائع سے ہو، چاہے اسکول ہو، مدرسہ ہو، ان سب ذرائع کی ہماری نظروں میں قدر ہونی چاہیے۔ ایک بات، مومن بندہ گھبراتا اور ڈرتا نہیں۔ حالات کا پیدا کرنا بگاڑنا کس کے قبضے قدرت میں؟ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں۔ تو اللہ سے ڈرنا ہے، حالات سے نہیں، ان کے بندوں سے نہیں ڈرنا ہے۔ من کان اللہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، ساری چیزیں اس کے سر میں گم ہوئی۔ اس لیے صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے۔ دنیا بڑی خاردار ہوگی، امتحان تو ہوگا۔ نبی نے، صحابہ نے شکایت کیا، رسول اللہ بھوکے ہیں، پتھر بندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے دکھلایا، یہاں 3 پتھر بندھے ہوئے۔ تو ہم آپ اگر مشکل سہ رہے ہیں تو جنت کے بدلے سہ رہے ہیں، ہم نے اپنی جانوں کے بدلے اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے۔ علماء کے نام سے آپ سنتے ہیں، مومنین نے اپنی جانوں کا سودا اللہ تعالیٰ سے پہلے کر دیا، تو گھبرانا کس بات کا ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ویلکم ہے، خیر مقدم ہے آپ کا، مبارکباد ہے آپ کو کہ آپ نے ایسا جلسہ سجایا علماء کرام کو سننے کے لیے۔ حضرات گرامی، آل انڈیا ملی کونسل کا قیام 1992 میں حضرت مجاہد اسلام، قاضی فقیہ ملت، قاضی شریعت، نائب امیر شریعت، مسلم پرسنل بورڈ کے صدر حضرت مولانا میاں اسلام قاسمی نور اللہ مرقدہ نے قائم کیا تھا۔ 1992 میں جو ملک کے حالات تھے وہ ہمارے بزرگ جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں، پڑھے لکھے افراد جانتے ہیں۔ اس وقت بچوں اور بزرگوں سے خاص شکایت ہے، بھائی آپ لوگ خاموشی سے سنیں۔ آج کے بچے کل ہمارا مستقبل ہے، ہمارے جوان کل کا مستقبل ہے، ہمارے بوڑھے آج کے لیے اور کل کے لیے ہمارے مشعل راہ ہیں اور نمونہ ہے۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ کی تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، محمد اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ دونوں حج پہ گئے ہوئے تھے۔ 92 کا فساد ہو چکا تھا بمبے والا، 89 کا جو بھاگلپور کا ہوا تھا، اور دوسرے تمام فسادات ہو رہے تھے۔ یہ دونوں حضرات وہاں سر دے کے بیٹھے اور ملک کی حالت پہ تبصرہ کیا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی روک کے لیے ضروری ہے کہ ایک پریشر گروپ بنے جو حکومت پہ دباؤ ڈالے، جو جان و مال کی حفاظت کا نظم کرے، مسلمانوں کی تعلیم کا نظم کرے، ملٹری میں، فورسز میں مسلمانوں کی کم حق و نمائندگی دے۔ اور اس کے لیے انہوں نے شرط لگائی کہ مسلمانوں کے ہر گروپ سے، ہر مسلک سے، ہر ذات سے آپ کی کونسل میں لوگ ہوں گے۔ لہذا جو بروشر ہے ہمارا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر گروپ سے اور ہر مسلک سے ہم نماز جیسے چاہیں پڑھیں، روزے کا جو طریقہ ہے جس کا وہ رکھے، وہ تمام طریقے سنت کو پہنچتے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ اجر ملے گا۔ لیکن تمام ذات کے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلی، انصاری بھائی ہیں، مغل ہیں، شیخ ہیں، سید ہیں، سب کے سب ملی کونسل میں۔ ملی کونسل کا اولین مقصد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ اتحاد، نمبر 1۔ 2، مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی، سماجی، معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے کوشش کرنا۔ 3، فعال قیادت کو پیدا کرنا۔ 4، صنعت و حرفت اور جو بھی طریقے روزگار کے ہو سکتے ہیں اس کو بحال کرنا۔ دینی اور عصری علوم کے لیے کوششیں کرنا، ایسے ادارے قائم کرنا، ایسے اداروں کی مدد کرنا۔ یہ ملی کونسل کے مقاصد میں سے بہت سارے مقاصد ہیں، میں چند کو بیان کر رہا ہوں۔ ملی کونسل کے شعبہ جات ہے۔ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو لگے کہ یہ زندگی سے قریب ہے، ہم سے قریب ہے، دیکھیں نصیحت ان کے لیے جو نصیحت مانے، قرآن نے کہہ دیا ہے، نصیحت ان کے لیے ہے جو نصیحت کو مانے۔
ہم بات ان کے لیے کر رہے ہیں جو باتوں کو سمجھنے والے ہیں. 1% آدمی کو پہنچ گیا تو کامیابی مل گئی. بھائی نوجوانوں غور سے سنو, جہاں کہیں بھی ہے جو بھی نوجوان آپ کے مطلب کی باتیں ہیں یہ آپ سن لیں, انشاءاللہ کامیابی ملے گی. ملی کونسل کے شعبہ جات میں سے, کمیٹیز میں سے اس کے جو چیزیں ہیں وہ سمجھ لیجیے. ایک ہے شعبہ تحقیق و تجزیہ. شعبہ تحقیق و تجزیہ ہم یہ پروگرام اسٹیج کیا, بنایا, آپ حضرات آئے تو اس کے لیے سب سے پہلے انفارمیشن کلیکٹ کیا گیا کون لوگ ہیں جو اس کام کو کر سکتے ہیں. تو ملی کونسل یہ کہتی ہے کہ اگر ضلع بیگوسرائے کے مسلمانوں کی سیاسی, سماجی, معاشی اور تعلیمی حالت کو صحیح کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے ڈیٹا کلیکٹ کریں. ہمارے کتنے پرائمری اسکول ہیں, کتنے مڈل اسکول ہیں, کتنے ہائی اسکول ہیں, کتنے بچے ہمارے کس سیکشن میں پڑھ رہے ہیں, کس کلاس میں پڑھ رہے ہیں, کتنے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کتنے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کتنے ہائر ایجوکیشن کا حاصل کر رہے ہیں, کتنے آرٹس والے ہیں, کامرس والے ہیں, سائنس والے ہیں, فزکس والے ہیں, کیمسٹری والے ہیں, بایولوجی والے ہیں, کس سیکشن میں کتنے ہیں, ان سب کو اکٹھا کیجیے پہلے. کتنے ہمارے ڈیولپ آؤٹ ہیں, کتنے ہمارے یہ کتنے عجیب المیاں ہیں, 0.3 آپ یہاں یہ سے نہیں آئے, یہ سے نہیں آئے, جبکہ الحمدللہ فزیکلی, مینٹلی, ویلتھ کے اعتبار سے, معاش کے اعتبار سے بہت مضبوط ہے, افراد کے اعتبار سے بیگوسرائے بہت مضبوط ہے. لیکن ہمارا سوال ویڈیو ہمارے کتنے ہیں, سیوز ہمارے کتنے ہیں, جوڈیشری میں ہمارے کتنے لوگ ہیں. تو یہ سوال ہے, ہمارے پی ایچ ڈی ہولڈر کتنے ہیں, سائنٹسٹ ہمارے کتنے ہیں, انجینئرز ہمارے کتنے ہیں, ڈاکٹرز ہمارے کتنے ہیں, اچھے وکلا ہمارے کتنے ہیں, سپریم کورٹ میں کتنے وکیل ہیں, ہائی کورٹ میں کتنے وکیل ہیں. یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے. تو ہمارا کام ہے پہلے ڈیٹاز اکٹھا کرنا. ملی کونسل کا دوسرا شعبہ ہے, یہ آپ جانتے ہیں کہ جب انفارمیشن کلیکٹ ہو گئی, جب ان حضرات نے انفارمیشن لے لیا کہ ہاں بھائی یہ لوگ ہیں جو آرگنائز کر سکتے ہیں اس پروگرام کو, تو انہوں نے منصوبہ بنایا کن حضرات کو دعوت دینا ہے, کن حضرات کو کس موضوع پہ بلوانا ہے, کیسے آپ کو اکٹھا کریں گے, کیسے قدر کریں گے, کیسے آپ کو بات پہنچائیں. منصوبہ بنا. ملی کونسل کہتے ہیں جب آپ انفارمیشن لے لیتے ہیں تو اس میں منصوبہ بنائیے کہ مسلمانوں کی تعلیمی, سماجی, سیاسی اور معاشی حالت کیسے سدھرے گی. اس کے بعد ایک شعبہ ہے ہم لوگ کا دعوت و تبلیغ کا. یہ شعبہ برادران وطن کے لیے تھا. اسلام یہ کہتا ہے الخلق عیال اللہ, علماء کا کنبہ پورا بیٹھا ہوا ہے. مجھ ناچیز کا کیا کہیں, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, کسی سے نفرت اسلام نے نہیں سکھایا. اگر ہم نفرت کریں گے تو ہم دعوت والی قوم ہیں. کیا ہیں ہم دعوت دینے والے ہیں. اللہ نے ہم پہ دعوت فرض کیا ہے. قاضی اسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے, مولانا نصر الرحمان صاحب نے, مولانا سید نظام الدین صاحب نے, اور ڈاکٹر منظور عالم نے, عبداللہ مغنی صاحب نے, اور تمام بزرگوں نے یہ کونسل قائم کیا. ان کے مقاصد یہ بھی تھا کہ برادران وطن کو تبلیغ بھی کرنی ہے, دین کا پیغام بھی پہنچانا ہے, تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے ہماری ملت کہ ہم نے تبلیغ کی تھی, ان تک ایمان پہنچایا تھا. دوسرا شعبہ ہے ہمارا دینی تعلیم کا. اپنے لیے ایک شعبہ ہے ہم لوگ کا اصلاح معاشرہ تحفظ شریعت کا. ان کے لیے تو دعوت تبلیغ کا شعبہ ہے. اپنے لیے ہمیں جو کمیاں ہیں, ہمیں جو غلطیاں ہیں, اس کے اصلاح کے لیے اصلاح معاشرہ کا شعبہ ہے. ابھی بات ہے, ایک صاحب تقریر کر رہے تھے مقرر کہ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں غیروں کے ساتھ گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں, اور معاملات بگڑ رہے ہیں, خراب ہو رہے ہیں. ایک صاحب نے تقریر کیا کہ اگر خاندان کا ایک فرد پڑھا ہوا ہے, مرد پڑھا ہوا ہے, تو پورا خاندان نہیں پڑھ سکتا. ایک عورت پڑھی تو پورا خاندان نہیں پڑھے گا. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ شادی ہوتی ہے 50 سال کے بعد تفرقہ ہو جاتا ہے. ایک دوست ہوتا ہے, 50 سال دوستی ہوتی ہے, تفرقہ ہو جاتا ہے. معاملات ہوتا ہے, 50 سال معاملات رہے, بعد میں تفرقہ ہو گیا. کاروبار کیا, تفرقہ ہو گیا. کیوں ہوتا ہے؟ لالچ کہتے ہیں, خرابی کہتے ہیں, بے ایمانی کہتے ہیں. مزاج شناسی اصل چیز ہے. حضرت مولانا خالد صاحب کی, مولانا شفیق صاحب کی, جو حضرات یہاں بزرگ بیٹھے ہیں, اگر ہم ان کے مزاج سے واقف نہیں ہیں تو کمی بیشی تو ہوگی.
ایک لڑکی کی ہم شادی کرنے جاتے ہیں، یہ ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے ہے، ذمہ داروں کے لیے بھی ہے کہ آپ اور ہم بیٹی کی جب شادی کرنے جاتے ہیں تو تمام چیزوں کو لکھتے ہیں، دونوں طرف سے باتیں ہوتی ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اور کئی دور کی چیزیں چلتی ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، لیکن کبھی مزاج کو سمجھنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے، پسند اور ناپسند پہ بات نہیں ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں تعلقات کب بگڑتے ہیں؟ مزاج کے خلاف ہو، پسند کے خلاف۔ لہذا شادی سے پہلے مائیں اپنی بیٹیوں کی جہاں بھی شادی کریں، باپ اپنی بیٹیوں کی جہاں بھی شادی کریں، بھائی اپنے بہنوں کی شادی جہاں بھی کریں، وہ ذمہ دار اور سرپرست اپنی بیٹیوں کی بہو جہاں بھی شادی کریں، اپنی بہنوں کی جہاں بھی شادی کریں، پہلے لکھت روپ میں تحریر بنائیں، لڑکے کی پسند ناپسند، لڑکی کی پسند ناپسند، بات رکھیں، دونوں کو ملاقات کا موقع دیں، دور رکھیں، آپ وہاں موجود ہوں اور بات کریں کہ بھائی ان میں سے کون ایسی باتیں ہیں جو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ کی پسند کو ہم نے ایکسپٹ کر لیا، میری پسند کو آپ نے ایکسپٹ کر لیا، لیکن لڑکے کو بیڑی سگریٹ کی عادت ہے، گٹکے تمباکو کی عادت ہے، لڑکی کو پسند نہیں ہے، بدبو آتی ہے۔ لڑکا شراب پیتا ہے، چرس، گانجا، بھانگ، افیم، چھوڑے گا تو یہ رشتہ برقرار رہ سکتا ہے، نہیں چھوڑے گا بدل جائے، مجبوری لڑکی شادی تو کر لے گی لیکن فرکشن ہونا طے ہے، علیحدگی ہوگی، کیونکہ لڑکی کے مزاج میں اس کی بو گوارا نہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم جب اصلاح معاشرہ کا کام کر رہے ہیں تو اسٹارٹنگ اپنے گھر سے کریں، ہم اپنے گھر سے کریں۔ اسی طریقے سے 50 سالہ دوستی ہے، شیطان نے کانے پھونک دیا، حضرت فلاں بھی تو آپ نے یہ کہہ رہے تھے کان کا کچا، اسلام نے کہا تحقیق کرو، اور یہ بات یاد رکھو تمہاری دوستی 50 سالہ ہے، کسی ایک بات میں اگر خرابی ہوئی ہے تو پوری شخصیت کو داغدار مت کرو، کہو کہ ہاں اس سے میرے معاملات ایک بارے میں خراب ہوئے ہیں، ایک بارے میں ہمارا آپس کا معاملہ ہے، باقی چیزیں وہ بہت اچھا ہے۔ کردار کشی کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس کی پوری شخصیت کو داغدار کیوں کر رہا ہے؟ دوستی کیوں خراب کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے مزاج کو جانا نہیں، دوستی کیوں کیا تھا؟ پہلے سمجھا کیوں نہیں؟ دوست کو پرکھا کیوں نہیں؟ معاملات کیوں نہیں کی؟ اسی لیے ضروری ہے بچے کو پڑھا رہے ہیں، بچے کی نفسیات سے ہم واقف نہیں، ہم ٹیچر ہیں، ہم استاد ہیں، ہم مدرسے پڑھاتے ہیں، ہم مکتب میں پڑھاتے ہیں، ہم امام ہیں، ہم اپنے مقتدی کے مزاج سے واقف نہیں ہیں، مقتدی امام کے مزاج سے واقف نہیں ہے، اس کی پسند ناپسند سے واقف نہیں ہے، معاملات کیا ہوتا ہے؟ بگڑتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں، احترام کریں، قدر کریں۔ انسانیت کی زندگی اتنی چھوٹی سی، فساد کرنے کا، جھگڑا کرنے کا، معاملہ کرنے کا موقع ہے کہ تو ملی کونسل کا ایک شعبہ ہے اصلاح معاشرہ اور تحفظ شریعت۔ اب ان سب کے لیے جو اوپر بیان ہوا، شعبہ تحقیق جزیہ، منصوبہ بندی، دعوت و تبلیغ، اصلاح معاشرہ، ہمارے بزرگوں نے ہمیں دینی تعلیم کا شعبہ، دینی تعلیم تو ہماری 14 سے 14.5 سال سے چلی آ رہی ہے، آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق بنا کر بھیجے گئے، کل کے کل معلم بنا کے بھیجے گئے، لیکن ہے کیا کہ دینی تعلیم کا شعبہ بزرگوں نے دیا کہ مکتب کے اور حالات حاضرہ کے مطابق اپنے ایجوکیشن مدرسے کے سسٹم کو ٹھیک کریں، معیاری بنائیں۔ ہمارا سوال ہے کہ بیگوسرائے یہ مسجد کتنی معیاری ہے؟ معاف کیجئے گا ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ شکایتن نہیں ہے، باتھ روم میں ٹوٹی نہیں ہے، پانی کا نظم نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں غربت ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن معیاری ہوا کیا؟ مسجدوں کو بنانے کا کیسا حکم ہے؟ نبوی مسجد کیسی تھی؟ مدینہ کی مسجد کیسی تھی؟ ہماری مسجد کیسی ہے؟ اس میں کیا کام ہوتا تھا؟ ہم کیا کام کر رہے ہیں؟ مسجد نبی میں شفا خانہ بھی ہے، ڈسپینسری، مسجد نبی میں مکتب بھی ہے، مسجد نبی میں فقیہوں کی جماعت بھی ہے، مسجد نبی میں عدالت بھی لگی ہوئی ہے، مسجد نبی میں فوج بھی جا رہی ہے، مسجد نبی میں غلے کا ڈھیر بھی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ ہماری مسجدوں میں مسجدوں کو ہم نے کیسا بنایا؟ بہترین عالیشان بنائیے، ضرور بھائی، اللہ کا گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے، لیکن برسات، جاڑا، گرمی، اس سے بچ کر کے ہم سکون سے نماز پڑھنے یہ کافی ہے۔ اس پیسے کو ہم ملت کے خیر خواہی میں لگائیں،
اسلام کی تبلیغ میں لائیں، اپنی تعلیم و تربیت میں لگائیں، بچوں کی شادیوں میں لگائیں۔ آج ہماری بچیاں غیروں کے گودے بیٹھ رہی ہیں، ارتداد کو پہنچی ہوئی ہیں، کفر میں جا رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ یہ کس کی ذمہ داری؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگا رہے ہیں، گھروں کو عالیشان بنا رہے ہیں، گھر کے سامنے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے ہمارا گھر کل کائنات کے لیے رحمت بنا کے جو بھیجا گیا ہو، جس کے لیے کائنات تخلیق کی گئی ہو، اس کا گھر کیسا، ہمارا گھر کیسا؟ اس کی عورتیں، اس کی لڑکیاں تو کفاروں کو گلے نہیں لگاتی تھی، ہماری گلے تو لگا رہی ہے، غربت کی وجہ سے لگا رہی ہے۔ 40 سال ہو گئے شادی نہیں ہو رہی ہے، بیٹھی ہوئے گھروں میں سسک رہی ہے، اور ہم مزے اور عیش کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ خواب کامیاب، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں موقع دیا تھا دینی تعلیم کو درست کرنے کا، اپنے معیار کو بلند کرنے کا، ٹھیک کرنے کا، اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کا۔ ہم ٹیچر ہیں، ایک بچہ ہمارے پاس پڑھنے آتا ہے، اس کا باپ مزدوری کر رہا ہے، 5 بھائی بہن ہیں، اس کے پاس کاپی نہیں، دے ڈنڈا دے ڈنڈا۔ کبھی ہم نے اس کی نفسیات کو جاننے کی کوشش کی، اس کی مجبوریوں کو سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ ایک لڑکا آیا، استاد کے سامنے بدتمیزی کر کے چلا گیا، استاد کی تکلیف کو سمجھا، استاد ہنسنا چاہتا ہے، ہنس نہیں سکتا، بچے سامنے بیٹھے ہیں، کسی بات پہ رونا چاہتا ہے، رو نہیں سکتا، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے خیال سے کہ اس کی تربیت غلط ہوگی۔ استادوں کے قدر کرو، استاد سے گزارش ہے کہ بچوں کی قدر کریں، یہ بچے ہیں تو ہمارے مدارس ہیں، یہ بچے ہیں تو ہمارے اسکول ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہمیں ہے، ہم سمجھنے کے تیار ہیں۔ ملی کونسل یہ کہتی ہے کہ اپنے دینی تعلیم کے نظام کو درست کریں، اپنے اسکولوں کے نظام کو درست کریں، اپنے معیار زندگی کو درست کریں، معیاری بنائیں۔ جلسہ معیاری ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں معیاری ہے، دوسرا کہے گا نہیں ہے، وہ اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے۔ موجودہ حالات کے مطابق مائک کا سسٹم، اسٹیج کا سسٹم، لوگ کے بیٹھنے کا سسٹم اگر معیاری ہے تو معیاری کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے اسکول کا مسئلہ ہے، اسکول اگر ہماری معیاری ہے، دوسرا بھی کہتا ہے انفراسٹرکچر کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے، ٹیچر کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، کتاب کے اعتبار سے، کاپیوں کے اعتبار سے، صفائی کے اعتبار سے اگر معیاری ہے تو معیاری کہا جائے گا، نہیں تو غیر معیاری کہا جائے گا۔ اور مسلمان ڈیسنٹ ہے، اسلام ڈیسنٹ مذہب ہے، ڈیسنٹ ہونا چاہیے، معیاری ہونا چاہیے اس کو۔ وہ دنیا کی بادشاہت کے لیے آیا، دنیا کو طریقہ بتانے کا آیا، دنیا کو روشنی دکھانے کے لیے آیا، خود اندھکار میں ہے، خاک روشنی دکھائے گا۔ تو بزرگوں نے ہمیں دینی تعلیم کا شعبہ دیا، ہمارے لیے ایک عصری شعبہ دیا اور تکنی تعلیم کا شعبہ دیا۔ قاضی ماں اسلام قاسمی رحمۃ اللہ نے اس وقت مولانا انیس الرحمان صاحب دامت برکاتہ شروع سے مولانا کے ساتھ رہے، 40 سالہ مولانا انیس الرحمان صاحب کا نظامت کا، افتاء کا، فقہ کا، خدمت خلق کا، تعلیم کا، سیاست کا مسلمانوں کی تجربہ رہا۔ بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں موقع ملا کام کرنے کا۔ تو یہ بات ابھی مولانا قاضی صاحب نے کہا، مولانا شفیق صاحب دوسرے علماء نے کہا، ہمارے لیے موقع ہے، کنواں چل کے ہمارے پاس آیا ہے اور ہماری ناقدری ہم روڈوں میں گھوم رہے ہیں، ان کی باتیں، علماء کی باتیں سننے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی ہمارے بزرگ نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، پر بندے عاجز کا سفر رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے۔ ہم تو ویسے پیدا ہوئے، اللہ میں حضرات ٹیڑھا کر دیں سیدھے ہو جائیں گے، اس لیے اللہ کے غضب سے اور اس کی مار سے بچنا ہے۔ جو حالات ہیں، کسی مجال ہے، حالات کون پیدا کرتا؟ ایک طرف تو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، حالات کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تو رب العالمین ہے، اور ہمارا کام ہم ڈر رہے ہیں۔ عمر دیکھ، زندگی ہے، کسی بہانے جس بہانے موت لکھی اسی بہانے موت جائے، ہماری زندگی جائے گی، ڈرنا کس کا؟ حادثات ہوتے، گھبراہٹ ہوتی، آیا گیا، اصل زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی حاصل کرنا ہے، ہائر ایجوکیشن بھی کرنا ہے، ڈاکٹر بھی بننا ہے، انجینئر بھی بننا ہے، فلاسفر بھی بننا ہے، میڈیکل سائنس بھی پڑھنی ہے، پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے، کامرس بھی پڑھنا ہے، آرٹس بھی پڑھنا ہے، بایولوجی میں پی ایچ ڈی کرنی ہے، ریسرچ کرنا ہے جانوروں کے اوپر، زراعت کے اوپر، جس میں چاہے اس میں آگے بڑھے۔ لیکن اس کے لیے ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے، منصوبہ بندی ہونا چاہیے، ہمارے پاس ضروریات کی چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم بھر پیٹ کھاتے ہیں الحمدللہ، آدھی روٹی کھا کر کے بچوں نہیں پڑھا سکتے ہیں، پڑھ کے کا کہیں چھوڑے گا، بیکار کی بات کرو، نوکری کریے اور اب چلا جائے کما کے لیے۔ یہ بات سمجھ لیجیے
کہ ایک لڑکا جو باہر سے کما کے لایا اور ایک لڑکا جو گاؤں میں پڑھ رہا ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ یہ قلاش ہو سکتا ہے لیکن بیٹیوں کی آنکھوں میں آ کے بات کرے گا، داروغہ سے بات کرے گا، اس سے گھوس نہیں لے گا، وہ آیا گھوس دے گا، بلائے کما کے جا۔ اس لیے تعلیم کی اہمیت کو سمجھیے، عصری تعلیم بھی حاصل کرنا اتنی ہی ضروری ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو حکومت دے دیا، کیسے چلائیں گے حکومت کو؟ حکومت چلانے کا ملکہ ہے تو بس 8 سال حکومت کیا۔ ہم سوال ہم سے تو کرے مولانا کیسے حکومت چلائیے گا؟ کچھ نہیں، مدرسہ تو چلا نہیں سکتے، حکومت کیا چلائیں؟ تو سیکھیں گے کیسے؟ دنیا کی مشینری کو چلانے کے لیے ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو علم حاصل کرنا ہمیں فرض قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارا ایک شعبہ خدمت خلق کا، جس کو ہمارے بزرگوں نے 1992 میں ہمیں دیا، خدمت خلق کے ذریعے ہم قوموں تک پہنچے۔ یہ 92 کی بات ہے، میں اس وقت آسام میں تھا، ڈبروگڑھ میں۔ ایک لڑکا ناگل سے پڑھنے آیا، اس کے والد صاحب تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے، میں بھی جڑا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے ملاقات کی، میں نے کہا آپ MBBS پڑھ رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، کچھ ناگالینڈ کے بارے میں بتائیں۔ تو وہاں مسلمانوں کی حالت کیا؟ بولا بہت چند ہیں، بہت اچھی حالت نہیں ہے، وہاں کرسچن بہت اچھی پوزیشن ہے۔ میں نے بھائی ایسی کیا بات ہے، پہاڑوں میں تو کرسچن پہنچ گیا، مسلمان نہ پہنچے گا؟ یہاں تو آسام میں سب سے زیادہ مسلمان ہی ہے۔ بولا کہ وہ کیسے پہنچتے ہیں مولانا سنیے، نوجوان لڑکا تھا، میں حیرت زدہ، میں بھی تھا اس نے کہا کہ یہ لوگ جاتے ہیں، بھوکوں کو کپڑا کھانا دیتے ہیں، ننگوں کو کپڑا دیتے ہیں، دوا کی ضرورت ہے دوا دیتے ہیں، اگر اسکول پڑھنا چاہتے ہیں اسکول پہنچاتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب اسکول میں پہنچتا ہے یہ بچہ، تب اس وقت اسمبلی میں، پریئر میں، صبح کے جو ہمارے ترانے کا وقت تھا، اس وقت یہ ان کو اپنی مذہبی باتیں سکھاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ہم پہ احسان کیا، مولوی کو بولنے کا موقع دیا، کھلایا پلایا، آنے جانے، تو آپ کا احسان تو ہم سر جھکا کے مانیں گے۔ جس بچے پہ اتنے احسانات کیے گئے ہو، بھوکا تھا تو کھانا دیا، ننگا تھا تو کپڑا دیا، دواؤں کی ضرورت دوائیں دی، اسکولیں پڑھنے کا موقع، کس کی بات مانیں گے؟ یوں اس کا مذہب بڑھا تو ہمارا مذہب گھٹتا چلا گیا۔ ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا؟ خدمت خلق کے شعبے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ابھی ہم نے بتایا کہ مسجد نبی کا نمونہ کیا تھا، ہماری مسجد کا نمونہ کیا ہے۔ ہم بیت المال نہیں قائم کر سکے اپنے، ایک مدرسے کو چلانے کے لیے مولوی کو کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیا کیا سننا پڑتا ہے، وہی جانتا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کامیاب قوم ہے، الحمدللہ دنیا کو لیڈنگ کرنے کے لیے آنا ہے، خلیفۃ الفلاس ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ملی کونسل کا ایک شعبہ ہے حقوق انسانی اور انصاف کا، مانو ادھیکار کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات ہم کرتے ہیں۔ کیا ہے ہیومن رائٹس؟ اسلام نے ہمیں بتایا ہیومن رائٹس کیا، ہمارے علماء نے بتایا، لیکن ہم نے کبھی علماء کی سنی ہی نہیں۔ ابھی بزرگوں نے کہا ہم ابھی چائے خانے میں بیٹھے ہوئے، ہم اس کو نہیں بیٹھے، وہاں بیٹھے، کچھ نہیں۔ مائیں بہنیں بھی سنے اور ہم بھی سنے۔ علماء نے کہا کہ جو دبے کچلے ہیں اور ہم اپنی ڈیوٹی ادا کریں، اپنے حقوق کو چھیننے کی کوشش کریں، طاقت پیدا کریں۔ کیسے طاقت پیدا کریں گے؟ لکھنے تو آتا نہیں، پڑھنے آتا نہیں۔ یار من ترکی نمیدانم، سرکار کو ہندی میں پتر لکھنا ہے، انگریزی میں پتر لکھنا ہے، ویڈیو سے بات کرنی ہے، CO سے بات کرنی ہے، داروغہ سے بات کرنا ہے، SP سے بات کرنا ہے، DM سے بات کرنا ہے، آواز ہم تھر کانپ رہے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں اس سے بات کرنا۔ وہ ہمارا سرونٹ ہے، گورنمنٹ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کی جو ضروریات ہے انڈین پبلکس کی، اس کو پورا کیجیے، اپنی ڈیوٹی ہے۔ وہ بدتمیزی حساب سے بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ کے اندر بھی وہ اخلاق ہونا چاہیے، وہ علم ہونا چاہیے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا۔ DM بیتیا نے ایک گپتر رپورٹ بھیجی ہے بہار سرکار کو کہ ظالم مکھیا نیپال سے کورونا لگا، پھر اخبارات میں آ چکا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں۔ یہ پچھلے رمضان کی بات ہے، جس وقت جو ہے کورونا اسٹارٹ ہوا تھا، رمضان کا موقع تھا۔ حضرت مولانا سلیمان صاحب کو یہ خبر معلوم ہوئی، حضرت نے کہا کہ لیٹر لکھیے، اپنے ہاتھوں سے میں نے ٹائپ کیا کمپیوٹر پہ، ای میل سے مکھیہ منتری کو بھیجا۔ دوسرے دن DM بیٹیا کا معذرت کا فون آیا حضرت کو۔ حضرت نے کہا کہ ہم سے آپ سے کوئی مطلب نہیں، آپ اعلان کر دیجیے ہماری جماعت صفر نہیں جائے، صفر رہی۔ ویشالی کا مسئلہ، گلناز کا مسئلہ آیا، ملی کونسل میں سب سے پہلے مولانا محمد نافذ صاحب عارفی ایکٹنگ جنرل سیکرٹری ہمارے، وہ وہاں پہنچے، 32,000 اس لڑکی کو پیسہ دیا۔ حضرت نے لکھا کہ آپ ڈیٹیل لکھیں، بس چند منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔
آپ جو ہے لیٹر لکھیے. میں نے لیٹر لکھا تھا تو اس وقت اپنے گھر تھا کٹہری میں تھے ساتھی میں, بھائی بیمار تھے اور بہو کا بھی اپنی طبیعت بھی خراب تھی. ہم نے ڈی جی پی کو, ہوم سیکرٹری کو, مکھیہ منتری کو, ایس پی کو اور ڈی ایم ویشالی کو لیٹر لکھا. دوسرے ہی دن داروغہ سسپینڈ ہوا اور ایک مجرم گرفتار ہوا. ابھی مائنٹری کمیشن نے اعلان کیا 5 لاکھ اس کی ماں کو دیا جائے گا. یہ کیوں کارکردگی ہوا؟ ملنے کو اس نے لیٹر لکھا. سمپل سا ایک لیٹر ہے. ہماری اور جماعتوں نے بھی اس میں کوششیں کی, لیکن بات سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ اس وقت مکھیا کا الیکشن ہونے والا ہے. ہم نے کبھی اپنے مکھیا کو لیٹر نہیں لکھا کہ مکھیا جی ہمارا یہ مسئلہ ہے حل کیا جائے. اگر ہم نے لکھا ہوتا اور الیکشن کے موقع پہ آتا کہ ووٹ دیجیے, ہم کہتے ہیں کس بنا میں بھائی ہم نے آپ کو 5 دفعہ لیٹر لکھا کہ ہماری گلی بننی چاہیے, آپ نے نہیں بنایا, اور پھر آپ ووٹ مانگنے آئے. بھائی ہیں آپ آئیے, چائے پی لیجیے, کھانا کھا لیجیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. کیوں؟ آپ نے ڈیوٹی نہیں بجائی. لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں. ہم کبھی اپنے ایم ایل اے کو اپنے مسائل کو نہیں لکھتے, پرسوں نہیں کرتے, پیچھے نہیں پڑتے. ہمارا مسئلہ ہے, ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ بھائی سے محبت ہے, اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تمہارے دل میں کیسی قرآن ہے, رات کو روتے اس کے لیے. ہمارا بچہ اگر بیمار پڑ جائے تو ہم کیسے پریشان ہوتے ہیں. ہم اگر بیمار پڑ جائے تو خود کو ٹھیک کرنے کے لیے کیسے کرتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے ملت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسی کی کوشش کرنی پڑے گی, تب جا کے عزت و سکون ملے گی. کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ کا طریقہ نہیں ہے. پورا طویل ترین طریقہ ہے, مسلسل جدوجہد کرنا پڑے گا. ملی کونسل کے لیے اس میں کوشش کیجیے. ملی کونسل کا ایک شعبہ ہے معاشی امور کا. معاش کیا ہے, اکنامکس کیا ہے. جو معاشیات کے ماہر ہیں وہ ملک چلا رہے ہیں. ملی کونسل نے کہا آپ تجارت کیسے کریں گے سنت کے مطابق, لیکن دنیا کی چیزوں کو جانیں گے تب نا. نرخ کیا ہے, بھاؤ کیا ہے, کیسے کاروبار کریں گے, دکان کیسے چلائیں گے, حساب کتاب کیسے کریں گے, واقف نہیں ہے. بیگو سرائے کے لوگ تجارت کیسے کریں گے, کاروبار میں کیسے بڑھیں گے. ہمارا جب معاش صحیح نہیں ہوگا, ہمارا معیار زندگی بلند نہیں ہوگا. ہم اپنے مدرسوں کو خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں دے سکتے, اپنے اماموں کی تنخواہیں نہیں دے سکتے, اپنے مؤذنین کو پیسہ نہیں دے سکتے, اپنے ٹیچرز کو پیسہ نہیں دے سکتے, اپنے دواؤں نہیں خرید کے لا سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ضرورت ہے کہ معاش کے سسٹم کو درست کرے. ملی کونسل نے ایک معاشی سسٹم دیا آپ کو اور کہا کہ جڑیے. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں میں سوال کروں صاحب سے. ایک شعبہ ہم لوگ کا ہے سیاسی امور کا. ہم سیاست کو شرع ممنوع نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست ہمارے لیے ضروری ہے, سیاست ہمارے دین کا حصہ ہے, ہم سیاست میں حصہ لیں گے. ایک سوال ہے, جنرل سیٹ, مہیلا سیٹ, ریزرو سیٹ. اگر ہماری سیٹ کو ڈیلیمیٹیشن کر کے پریسیمن کر کے کاٹ لیا جائے اور اس کو مہیلا گھوشت کر دی جائے, ہماری مہیلا تو پڑھی لکھی ہے نہیں, کون کھڑا ہوگا. ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے. گورنمنٹ نے مسائل دیا, کسی پنچایت میں 6.5 کروڑ, کسی میں 7.5 کروڑ, کسی میں 7.25 کروڑ. یہ موجودہ سرکار نے دیا, جس کی سرکار اسے مطلب نہیں ہے. ہمارے اپنے مفاد کس میں ہے. ہمارا مفاد اس میں کہ ایک کپ چائے پیتے ہیں, حکومت گراتے اور بناتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, چائے خانوں میں بیٹھ کر, چمچو خانے میں بیٹھ کر. یہ ہمارے نوجوانوں کا کارنامہ ہے, ہمارے بوڑھوں کا کارنامہ, ہمارا کارنامہ. سرکار نے تو دیا 6.5 کروڑ دیا پنچایتوں میں, کہاں کام ہوا. ہم نے کبھی کوشش کی جاننے کی, ہم جانتے نہیں ہیں. تو سیاست ضروری ہے. اس لیے ایم ایل اے ہمارا ہونا چاہیے, پارشد ہمارا ہونا چاہیے, مکھیا ہمارا ہونا چاہیے, وارڈ ممبر ہمارا چاہیے, ایم ایل اے ہمارا ہونا چاہیے, ایم پی ہمارا ہونا چاہیے, منسٹر بھی ہمارا ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں. ملی کونسل کہتی ہے اس شعبے کا سربراہ غیر جانبدار ہو کے ملت کے لیے کام کرے گا, کسی بھی پارٹی کا ہو, لیکن جب ملت کی بات آئے گی تو ملت کی بات کرے گا. چند منٹ میں بات اپنی ختم کر رہا. ایک شعبہ ہم لوگ کا ہے ذرائع ابلاغ کا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت, یہ بھی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, ٹی وی لے کر کے, چینل لے کر کے, اخبارات میں آپ رپورٹنگ دیں گے. ہمارے خلاف باتیں اخباریں چھپتی ہیں. ملی کونسل نے موقع دیا, ایک شعبہ بنایا ذرائع ابلاغ کا. کب بنایا؟ 92 میں. 92 کا حساب کر لیجیے آج سے. کیا شعبہ دیا کہ آپ کے خلاف, اسلام کے خلاف, دبے کچلوں کے خلاف, ملک کے خلاف, آپ کے مفاد کے خلاف اگر کوئی لکھتا ہے کاؤنٹر کیجیے. انڈین پینل کوڈ آپ کو اجازت دیتا ہے, انڈین دستور آپ کو اجازت دیتا ہے, قانون آپ کو اجازت دیتا ہے. سپریم کورٹ تک گھسیٹیے, لیکن ہمیں گھسیٹنا ہے تب نا, ہم تو خود گھسیٹ رہے ہیں.
تو یہ ملی کونسل نے کہا تھا ہمارے بچے کتنے موسکم پڑھ رہے ہیں، کتنے بچے ہمارے صحافی ہیں، کس کس اخبار میں ہیں یہاں، تو کیوں ہم صحافت کو چھوڑے ہوئے؟ آج صحافت کا نتیجہ دیکھ لیے، جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ کر کے قابض ہیں، ملک کے سیاہ و سفید کے مالک جیسے چاہ رہے ہیں ویسے گھما رہے ہیں۔ کس کا کمال ہے؟ میڈیا۔ ہمارا ایک شعبہ ہے لیگل ایڈ کا، ملی کونسل کا۔ لیگل ایڈ کا مطلب قانونی چارہجوئی، قانونی مدد۔ ایسے لوگ جو ہیلپ لیس ہیں، اسہائے ہیں، سہایتا کے قابل ہیں، ملی کونسل کہتی ہے مسلمان وکیل ان کی مدد کرے، آپ کو کسی مسئلے میں قانون پرابلم ہے ان سے مشورہ کریں، آئیں آگے آئیں۔ ایک شعبہ ہم لوگ کا ہے امور مساجد کا، مسجدوں میں آپس میں فرکشن ہے، مسجد ہمارے باپ نے وقف کی، ہمارا بھائی کہنے نے باپ نے کی تھی، ہم نہیں کرتے، ہم کو بھی دے دو زمین یا تو پیسہ دو، کیوں؟ رجسٹرڈ نہیں ہو سکی، اس کی رجسٹری نہیں کی گئی، وقف نہیں کیا گیا، کہیں ہم وقف پراپرٹی میں خود قابض ہیں، کہیں غیر قابض ہیں، تو یہ جاننا ضروری ہے، کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے امور مساجد کا ہے، امور مکاتب، ہمارا مدرسہ ہے، بڑے بچے پڑھتے ہیں، اسکول ہے، بچے وہاں چلے، لیکن چھوٹا چھوٹا بچہ جو ہے وہ آنگن باڑی میں جائے گا یا مکتب میں جائے گا، مکتب میں جائے گا ایمان و یقین کا بچاؤ ہوگا، قرآن و سنت پڑھے گا، طریقہ الہی بھی سیکھے گا۔ اس کے لیے مکتب کی اصلاح، مکتب والوں کی مدد، پڑھانے والوں کی مدد کما حق ہونی چاہیے۔ ایک ہے ہم لوگ کا امور قبرستان، قبرستان کا جھگڑا کس کے ساتھ ہے؟ آپسی ہے، حکومت کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، اس کے مسئلے کو حل کرنا۔ ایک شعبہ ہے ہم لوگ کا صحت کا، مینٹل فٹ، فزیکل فٹ تو مینٹل فٹ، جس کا فزکس انفٹ، مینٹل انفٹ، جس کا یہ جسم ٹھیک ہے اس کا یہ دماغ بھی ٹھیک ہے، جس کا دماغ ٹھیک ہے اس کی سوچ ٹھیک ہے، اور جس سوچ ٹھیک ہوگی اس کا سماج اور معاشرہ اچھا بنے گا، اور جس کی سوچ اچھی نہیں ہوگی اس کا سماج معاشرہ، ہم اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، ایک بتے ایک بالش زمین کے لیے بندوقیں تنی ہوئی ہیں، آپس میں بھائیوں میں باتیں نہیں ہیں، نفرتوں کا بازار گرم ہے، قتل و خون کی خون ریزی ہو رہی ہے، بھائی ایک بھائی کو قتل کر رہا ہے، یہ تو ہمارا آپس کا معاشرہ ہے۔ جی وہ ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، بس 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک شعبہ ہے ہم لوگوں کا کھیل کود کا، ملی کونسل۔ اب آپ کہیں گے کیا ملی کونسل بتا رہی ہے؟ کھیل کود کیا چیز ہے بھائی؟ دوڑیے، لانگ جمپ، ہائی جمپ کیجئے، بال پھینکیے، بال تھرو جس کو کہتے ہیں، اس میں نیشنل چیمپئن بچہ بنتا ہے۔ کیسے بنے گا ہمارا بچہ؟ ہمارا بچہ اگر دوڑ میں صحیح ہوگا تو سپاہی میں بھرتی ہو سکتا ہے۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم نہیں ہے، ہماری بات ہوئی، ہم نے اسٹڈی سرکل کے کوارڈینیٹر زیدی آفتاب زیدی صاحب سے، عتیق صدیقی صاحب سے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ یہ شکایت کرتے ہیں بی پی ایس سی میں، یو پی ایس سی میں بچے کم ہوتے ہیں، پرسنٹیج کم ہوتی ہے، 2% سے مسلمان بچے زیادہ آئی ایس آئی پی ایس نہیں بنتے۔ کہا کل کتنا بچہ آپ کا بیٹھتا ہے آپ کو پتا ہے؟ 5000 بچہ، پورے بھارت سے، پورے ہندوستان سے کہتا مولانا آپ لوگوں کے لیے بھی جانکاری، 5000 بچے کل بیٹھتے ہیں بی پی ایس سی یو پی ایس سی کے ایگزام میں، ان کے لاکھوں بچے بیٹھتے ہیں، ان کے بچے زیادہ آتے ہیں۔ ہمارے بچے گریجویٹ کتنے ہیں؟ یہ بیگوسرائے میں صرف، تو یہ بات سمجھنے کی اگر ہم کھیل کود میں صحیح ہوں گے تو نیشنل چیمپئن بنیں گے، سرکاری نوکریاں بھی ملیں گی اور پیراملٹری فورس میں بھی ہم جا سکتے ہیں۔ ہمارا جو پرسنٹیج وہاں کا ہے وہ بھی درست ہوگا۔ فسادات کے موقع پہ جو پولیس والے بائسڈ ہوتے ہیں وہ ان بائسڈ رہیں گے، بیلنس رہیں گے۔ یہ سمجھنے کی ملی کونسل آپ کو بتانا چاہتی ہے۔ ایک شعبہ، آخری شعبہ ہے، بات ختم کر رہا ہوں، معلومات عامہ کا ہے، جنرل نالج کا، کوئز کا۔ آپ جانتے ہیں کوئز میں 20 سیکشنز ہیں۔ ابھی حضرات قرآن نے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کا مسابقہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے قرأت کا، بچے اس میں فرسٹ آتے ہیں، سیکنڈ آتے ہیں، پرائز دیا جاتا ہے۔ ایک فن ہے، پورا ایک علم ہے، مہارت ہے۔ نعت خواہ نے بھی نعت پڑھا، گائکی ایک پورا فن ہے، ایک پورا علم ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کا، سیرت کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، فقہ کا، دعاؤں کا پورا مقابلہ ہے۔ میں آ رہا ہوں آگے باتوں پہ، آپ لوگ کہیں گے کیا میں ایسا کر رہی ہے۔ جنرل سائنس کا ہے، جنرل میتھ کا ہے، فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، بایو کا ہے۔ ابھی کوئز ہو رہے ہیں، ایک آواز چلائی جاتی ہے
کہا جاتا ہے یہ آواز کس کی ہے بتائیں، بچہ اس میں جتتا ہے، ایک فیس دکھلایا جاتا ہے، مولانا خالد صاحب کا یا شفیق صاحب کا یا حضرات کا جو ہے فیس دکھلایا، پوچھا کس کا فیس ہے بتاؤ بھائی، کس کا چہرہ ہے بتاؤ، اس پہ انعام ملتا ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں تو پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ میرا یہ کہنا ہے کہ پہلی کلاس سے 12ویں کلاس تک ہمارے بچے کوئز میں کیپیبل ہوں گے اور ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے تو کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں، مقابلہ جاتی ایگزام میں ہمارے بچے پیچھے نہیں رہیں گے، وہ میدان ماریں گے۔ ان کو کم محنت کرنی پڑے گی وہاں جنرالوجی میں۔ ابھی مترجم کا امتحان ہو رہا ہے ٹرانسلیٹر کے لیے، سارے اکثر چیزیں اس پہ ٹک مارکس ہیں، یس نو، الف ب ج د اے بی سی ڈی، اس پہ ٹک کرنا ہے، کہا کہتے ہیں ٹک کرنا ہے۔ ہمارا بچہ اگر جانے ہوگا تو آگے بڑھے گا۔ تو میں نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، بچوں سے، عورتوں سے، مردوں سبھی سے اپیل کرتا ہوں، پہلی بات تو پہلی فرصت ہے ملی کونسل سے آپ جڑیے اور اپنی حالت کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ جو باتیں ہم نے کہی ہیں کیا وہ آپ کی زندگی سے، ہماری زندگی سے ریلیٹڈ نہیں ہے؟ کیا ہمیں نہیں جوڑنا چاہیے کہ یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں، دوسرے آ کے کریں گے، دوسرے بتائیں گے؟ علماء نے تو بتایا، ہم سنتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ ہم نے اگر کچھ غلط کہا ہو تو معافی چاہتے ہیں، لیکن آخری بات جو کہنے جا رہا ہوں وہ سمجھیے، کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی اداروں کو چلانے کے لیے، کسی بھی کام کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تھنکر، فائنینسر، ورکر۔ آپ نے یہ جلسہ سجایا، پہلے غور و فکر کیا کیسے جلسہ کرنا ہے، تعلیمی ہمارا کام، مشن 2050 کیا ہے ہمارا؟ ہے کہ قوم کا ہر بچہ 2050 تک پڑھا لکھا، کیسے پڑھے گا؟ آپ 5ویں کلاس سے پڑھتے ہیں، 4تھی کلاس کے بچوں کو پڑھا دیجیے، آپ پڑھے لکھے ہیں، غریب بچوں کو پڑھا دیجیے، خاندان کے کسی بچے کو پڑھا دیجیے۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ کوئی بھی سنستھا، کوئی بھی این جی او، کوئی بھی تنظیم بغیر سوچ کے نہیں چلتی ہے۔ ہم نے سوچ دیا، آپ کے سامنے رکھا، ہم نے تمام روپ ریکھا رکھا۔ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ ہم نے اسٹیج سجایا، اس اسٹیج کو کامیاب بنانے کے لیے کھانا ہے، ٹینٹ ہے، مائک ہے، ساری چیزیں، پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب پیسہ آ گیا تو رضاکاروں کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ رضاکار دیکھ لیجیے آپ۔ تو کسی بھی این جی او کو چلانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، غور و فکر ہو، لائے عمل ہو، مال کی ضرورت ہے، صلاحیت بھی دیں گے آپ، اپنا علم بھی لگائیں گے، وقت بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے۔ اگر ہم نے نہیں لگایا، اب ہم نے شروع میں پڑھا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ ہم نے موت و زندگی کا جو سسٹم پیدا کیا ہے وہ امتحان کے لیے۔ قیامت کے دن کوئی ٹل نہیں سکتا اپنی جگہ پہ، مال تھا کہاں خرچ کیا، صلاحیت تھی کہاں لگایا، وقت دیا کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا، علم دیا تھا کہاں پڑھایا، کہاں صرف کیا۔ پہلے جواب دو پھر جاؤ، جواب صحیح ہوگا کامیاب ہوں گے، نہیں ہوگا ناکام ہوں گے۔ تو اسی لیے آپ تمام حضرات سے ملنے کو یہ اپیل کرتی ہے کہ اس کے کاز کے ساتھ جڑیے اور اس کی مدد کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔